زبیر، پھر حضرت علی اور حضرت زبیر نے کہا کہ میں تلوار سے بلوائیوں کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان فرماتے مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ میں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ سن لو، کلمہ پڑھنے والے کا قتل کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتا۔ میرے زمانے میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو مارا نہیں جائے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں کیا ہو، اس کا علاج کیا ہو؟ فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا اور آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت عثمان فرما رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر نے میری دعوت کی اور کہا عثمان آج امتحان ہمارے ساتھ کرنا، آج امتحان ہمارے ساتھ کرنا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ امتحان سے پہلے پہلے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ مسلمانوں، یہ عثمان کو ایک قرآن روز پڑھنے والے، 60 قرآن رمضان میں پڑھنے والے، ابھی ختم ہوا ہے قرآن، شروع کیا، ایک قرآن ختم کر کے دوسرا شروع کیا۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت، آخری پارہ چل رہا ہے کہ حضرت حسن کھڑے ہیں، حضرت حسین کھڑے ہیں، عبداللہ بن زبیر کھڑے ہیں، صحابہ کرام کے شہزادگان، یہ سب پہلا دیر ہے۔ بلوائیوں کا ادھر سے نہیں کام چلے گا، بات کو زیادہ دیر تک نہ رکھو، بلکہ دیوار کے اوپر سے پیچھے سے آؤ حملہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے ہیں، اپنا قرآن سامنے رکھا ہے، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ایک آدمی آگے بڑھے، نام ان کا محمد ابن ابی بکر، حضرت عثمان غنی اور داڑھی کو اس طرح ہلایا، حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے محمد ابن ابی بکر، تمہارے باپ ابو بکر صدیق اگر تم کو اس حالت میں دیکھتے تو بڑا دکھ ہوتا۔ محمد ابن ابی بکر پیچھے ہٹے اور وہ بھی کپکپانے لگے۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے سے بڑھ گئے، لیکن دوسرے نامکار بدبخت آگے بڑھے۔ اور ایک عجیب بات پہلا وقت جو ہوا تو حضرت عثمان کے ہاتھوں پر، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی اور ہاتھوں پر ہوا انگلیاں کٹی۔ میں اس سے یہ دیکھ پالی لیتا ہوں کہ وہ دشمن جو حملہ کر رہے ہیں ان کے حملے کو روک رہے ہیں حضرت عثمان۔ ان کی بیوی کہہ رہی ہے ان ہاتھوں کو نہ کاٹو، ان ہاتھوں میں قرآن لکھا ہے، ان ہاتھوں کو نہ کاٹو۔ بیت رضوان کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے ان ہاتھوں کو اپنا ہاتھ بتایا ہے، لہٰذا ان ہاتھوں کو نہ کاٹو۔ ایک ناپاک آدمی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے حضرت عثمان کی بیوی کے گواچا مارا۔ حضرت عثمان کو یہ گوارا نہیں ہوا اور فرمایا اللہ تیرے ہاتھوں کو کاٹے، تیرے پیروں کو کاٹے اور تجھ کو جہنم میں ڈالے۔ ایک صحابی شام کے ایک بازار میں کھڑے، ایک آدمی زمین پر اپنا منہ رگڑ کے آگے بڑھا، ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح آگے بڑھا۔ ہاتھ پیر کٹے، کبھی کیا ہو گیا؟ کہا سنو میرے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے، میرے پیر کاٹ ڈالے گئے، اب مجھے جہنم میں جانا باقی تھا۔ کیوں بھائی کیا بات ہے، کیوں جہنم میں جاؤ؟ کہا میں نے عثمان کی بیوی کے منہ پہ تماچا مارا تھا اور عثمان نے مجھے بددعا دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں تم تو ہماری نظروں سے بے ایمان، تیری شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے بندوں یہ کیا؟ حضرت عثمان جنازے کے اوپر لوگ اچک رہے ہیں اور جنت البقیع میں لیے دے جانے دے رہے ہیں۔ اللہ حضرت معاویہ کو جزائے خیر دے، اس کام کے لیے اللہ نے حضرت معاویہ کے دل میں بات ڈالی۔ انہوں نے حشر حکم جو جنت البقیع کی آخر میں جو بار بار دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک قبر پر بار بار دے، اور وہاں کھڑے ہو کے میں نے روضہ پاک کی طرف دیکھا، ایسا واسطہ معلوم ہوتا ہے، ایسا واسطہ ضرور ایک ہی نظر آ رہا ہے، ادھر گنبد خضرا ہے، ادھر حضرت عثمان غنی
اور یہ جو مکان جہاں حضرت عثمان شہید ہوئے، یہ جگہ بالکل باب جلیل کے پاس زمین پر دو پرنالے خون کے بہائے، ایک پرنالے سے مراد جنگ جمل ہے اور دوسرے پرنالے سے مراد جنگ صفین۔ جنگ جمل جنگ صفین دونوں طرف صحابہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد ایک طرف حضرت طلحہ و زبیر میں، دوسری طرف حضرت علی جنگ جمل۔ ایک طرف مسلمانوں اپنے ایمان کو جگاؤ اور ایمان کو جگا کر کے یہ کہو کہ ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں اور معاویہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم ان میں سے کسی کی بے توقیری کرنے والے نہیں۔ لائے حضرت معاویہ بھی مجتہد ہیں اور حضرت علی بھی مجتہد ہیں، بے شک حضرت معاویہ بھی مخلص ہیں اور حضرت علی بھی مخلص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی مخلص۔ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، انہوں نے احسان کیا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی حکومت فرما رہے ہیں، حضرت علی کے مخالف میں سے نہیں، حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، پہلے قصاص لیا جائے۔ حضرت امام اہل سنت مشہور فاروقی اپنی بے نظیر کتاب سیرت کے حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسن نے کہا یا ابی واللہ فرمو قریشی، دیکھو یہ کیسا اچھا نوجوان پڑا، یہ کیسا اچھا قریشی پڑا ہوا ہے۔ حضرت علی رک گئے، لیکن اگر یزید کے اندر بفضل محال کوئی خرابی ہے تو حضرت معاویہ کے عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ تطہیر الجنان لتنویر الایمان میں حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بلانے والے، شہید کرنے والے، شہادت کا جام نوش کروانے، اور اوپر سے ستم مانا ہے ستم۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات قتل امام حسین، جملہ مومنین توبہ کر کر، وعفوداری کر کر، وبعد ملاقات ملاقات تبابین گئے۔ پہلے تمام مومنین نے قتل کیا، اس کے بعد میں توبہ کی، عفوداری کی۔ پہلے مومن تھے، اب توابین بھی ہو گئے، ایک ڈگری اور ملی۔ حضرت حسین اور پھر حضرت حسین کربلا کا میدان بے آب و بے آب وادی، وہاں مہندی بھی لگائی جاتی، کس درخت سے توڑی گئی تھی مہندی، ذرا وہ درخت کو آپ نشان نہیں کرتے ہیں، آج تو بڑا بھلا پورا ہوگا وہ درخت۔ پھر خاندان نبوت کی لڑکیاں، حضرت حسین کی بہن ننگے سر باہر نکلے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے محلے کی یا تمہاری مجلسوں میں شریک ہونے والی لڑکیوں کی طرح اللہ کے پیغمبر کے گھرانے کی لڑکیاں ہو سکتی ہیں؟ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا۔ سب سے پہلا ماتم کہاں ہوا؟ سب سے پہلا تعزیہ کہاں بنا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ جب اس میں تو دو رائے تاریخ ہے وہ بالکل متفق علیہ، کہاں کون سے متفق علیہ؟ کسی قرآن میں دکھاؤ، کسی حدیث میں دکھاؤ۔ تمہاری کتاب میں نے 7 مجتہدوں کے سامنے جو بحث کی اس پر پیش کیا کہ تمہاری کتاب من لا يحتل الفقih میں لکھا ہے من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج من الاسلام۔ جو کوئی آدمی قبر بنائے یا کوئی تعزیہ بنائے وہ اسلام سے نکل گئے۔ یہ تمہاری کتاب میں حوالہ پہلے جو اسلام سے نکل گیا۔ اور پھر وہ واقعہ کچھ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ کوئی انگریز یہاں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ لوگ بہت رو رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، کبھی دریا کنارے رو رہے ہیں، کبھی بازاروں میں رو رہے ہیں، کبھی نالے کنارے رو رہے ہیں۔ پوچھا لوگ کیا ہوا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، کون پر گیا آپ کہ حضرت حسین کی شہادت میں میری شہادت کا عمر میں ڈیتھ ہو گئی۔ کب ہوئی؟ اس دن ہو گئے 1400-1500 سال۔ آپ لوگوں کا خبر بہت دیر خبر بہت، آپ لوگ رو اب رہے ہیں، رو اس طرح رہے جیسے محمد علی کا یہ بات ہے، وہی بات جو ابھی لفظ میں پڑھی گئی۔ اس در حقیقت ان کو غم نہیں، ان کے یہاں کی اظہار غم کہ یہ غم ہے کہ اظہار غم، کہ غم ظاہر کرنا مقصود
اور ایک روایت کیا کر کے اور ضرور پڑھے. اسی طرح کل صبح کو میں سب ضرور کا مطلوب ہوئی ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اے اللہ تو جانتا ہے کوئی دنیاوی لالچ اور غرض سے نہیں. اے اللہ سننے والے دور دراز سے آئے ہیں تیری جناب میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہماری آخرت کو بنا دے. اے اللہ ہماری آخرت کو بنا دے. اے اللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہے مسلمان بن کے رہے. اے اللہ جو ہمارا آخری وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. اے اللہ ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے فرمائے. اے اللہ شہدائے اکرام شہدائے بدر و احد شہدائے حنین شہدائے خندق شہدائے خیبر شہدائے کربلا ان تمام اے اللہ شہیدوں کا میں سچا ہوں جن کے کہتے رہتے ہیں اے اللہ ان کا بھلا فرما. اے اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرما. اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جو لوگ جماعت میں ہیں حق ہے ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب ہو. اے اللہ قرضوں کا قضا ادا ہو قرضداروں کے قضا ادا ہو. اے اللہ بیویاں بچیاں اور اے اللہ غیر شادی شدہ لڑکے اچھی جگہ رشتہ ہو. اے اللہ اپنے کرم سے جو اور حلال روزی عطا فرما. بے روزگاروں کو روزی عطا فرما. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین آمین یا رب العالمین. 8 بجے کا اعلان ایسے علاقوں سے جائیں کہ جو متاثرہ علاقے نہ ہو اور اس طرح جائیں کہ آپ کی نام سے کسی کو تکلیف نہ ہو. صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں اور پہلے خواتین مسئولات جو نکل رہی ہیں ان کے نکلنے میں حیثیت کے ساتھ جانے میں اور ہمارا تعاون. اور ڈاکٹر سلمان خالد نے اس کا انتظام کیا ہے. اس کا کوئی انتظام ہماری طرف سے نہیں ہے. بیچارے وقت پر آتے اور زیادہ سے زیادہ وقت دیتے ہیں اور یہ یہاں کے پروگرام جب سے اس ٹی وی میں آ رہے ہیں اس کی بڑی مقبولیت بڑھ رہی